الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انہیں آسمان کی زینت اور شیطان کی مار بنایا اور نشانیاں بنایا جن سے ہدایت لی جائے، تو جو ان میں اس کے سوا تعویل کرے اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور اس کا تکلف کیا جو وہ جانتا نہیں۔ اسے بخاری نے تعلیقاً روایت کیا، اور رزین کی روایت میں ہے کہ اس نے غیر مفید چیز کا تکلف کیا اور جس کا اسے علم نہیں، اور جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز نہیں، اور ربی سے اس کی مثل مروی ہے، اور یہ زیادتی ہے کہ رب کی قسم اللہ کے تارے میں نہ کسی کی زندگی رکھی ہے، نہ رزق، نہ موت۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور تاروں سے بہانہ بناتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ تارے جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے مقصد 3 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً کیا گیا ہے، ورنہ تاروں کی پیدائش کے ہزارہا مقصد ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ یہ آسمان دنیا جو ہے اس کی زینت ہے، جو ستارے ہیں چراغوں کی طرح۔ وجعلناها رجوما للشیاطین، اور یہ ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے وہ شعلہ ان کا بنایا ہے۔ یہ تارے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پتلی چادر پر رنگ برنگے سلمے ٹکے ہیں۔ خوبصورتی ہے نا۔ تو تاروں سے وقت اور سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ قطب تارے پر سمندری سفر، سمت قبلہ وغیرہ موقوف ہیں۔ مسجد میں اس تارے سے، یعنی جو مسجدیں ہیں اس تارے سے ہی بنائی جاتی ہیں، اس کا قبلہ کا تعین کیا جاتا ہے کہ کس طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے یا محراب رکھنی ہے مسجد کی۔ جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ ہم یہتدون، یعنی ہم تاروں سے ہدایت دیتے ہیں۔ لہذا تاروں کی یہ 3 صفات برحق ہیں جو قرآن مجید نے فرمائی ہیں۔ اس طرح کے ان سے غیبی جو چیزیں معلوم کرے، ان کو مؤثر مانے، بارشیں، موسم ان سے ثابت کرے جس کا نتیجہ شرک ہے، یہ منع ہے۔ یہ اس سے منسوب نہ کرے تاروں سے، یعنی رب تعالیٰ نے اسے ان چیزوں کا مکلف نہیں کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں۔ ان غیر ضروری چیزوں میں پھنس کر انسان اپنی عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء اور فرشتے بھی ان تاروں سے غیبی خبریں معلوم نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے علوم وحی الہی ارشاد ربانی سے ہوتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان حضرات کو غیبی علوم دیے ہی نہیں گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ان تاروں کے ذریعہ انہیں دیے گئے علوم جو ہیں وہ کوئی نہیں ہیں۔ تاروں سے وہ علم نہیں لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے علم لیتے تھے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ حضرات انبیاء اکرام نے مخلوق کو تاروں کے ذریعے ہدایت نہ دی، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اپنے جو کلام ہے اس سے ہدایت دی لوگوں کو، اپنی امتوں کو، اور ربانی کلام کے ذریعے ہدایت دی نا۔ تو علم جو ہے بمانی تعلیم، لہذا ان تاروں میں سوچ بچار کرے انسان، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنی قسمت کا حال ان کی طرف منسوب نہ کرے، اپنی قسمت کو سنوارے کتاب و سنت کی روشنی میں، نہ کہ تاروں کی روشنی میں۔ پھر انتظامات دنیا، مخلوق کی موت اور زندگی، فراخی، تنگی، بارش، خشکی میں تارے مؤثر نہیں ہیں۔
کوئی مؤثر نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو صوفی لوگ فرماتے ہیں کہ تارے حالات پر مؤثر نہیں، ہاں بعض حالات کی علامت ہیں، اور علامات سے حالات وابستہ نہیں ہوتے۔ جیسے بادل بارش کی علامت تو ہے، لیکن اس کی علت نہیں۔ بعض کا بادل بہت آتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ علامت ہے کہ بارش آئے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو یا نہ ہو۔ بادل آتے ہیں، بارش نہیں برستی، اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح صحبت جو ہے اولاد کی علامت ہے، یعنی میاں بیوی کی صحبت اولاد کی علامت ہے، سبب ہے، لیکن اس کی علت نہیں۔ ساری ساری عمر صحبت کرتے رہتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا علم نجوم باطل بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ مؤثر ماننا باطل ہے، مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو علامت ماننا درست ہے، کسی چیز کی یہ علامت ہے، وہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے باطل عقائد جس میں شرک شامل ہو کر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد سے بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم